ख्वाहिश है पाकिस्तान में ابھی تک چیئرمین کی جو پوزیشن نہیں ملی ہے. امید ہے آنے والے چند سالوں میں وہ مل جائے گی تو بڑی بات ہے. تو دراصل آج یہ پروگرام ہم نے کچھ عرصہ پہلے رکھا تھا جدید پاکستان جشن آزادی جدید پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ سیندی کی وجہ سے اس کو ملتوی کرنا پڑا اور آج ملا, تو اس وجہ سے جدید پاکستان سن 1947 جو 2 نومبر کو آزاد ہوا. پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو, اور آزادی کے بعد ہمارے جو 4 ہیروز ہیں وہاں پر, یہ ہمارے جو جدید پاکستان کے بانی ہیں جنہوں نے جدید پاکستان کو دوبارہ سے آزاد کروایا اور پاکستان کا. تو جدید پاکستان میں تقریباً کوئی 3 آزادی حاصل کرنے کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہاں کے مقامی راجہ شائستہ کی حکومت رہی, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, ان کو بلایا اور انہوں نے کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں. تو کمیٹی نے متفقہ یہ فیصلہ کیا ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ٹیلی گرام کے ذریعے گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت گورنر جنرل پاکستان تھے, ان کو ٹیلی گرام دی گئی کہ ہم کیوں نا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا. پاکستان کے ساتھ الحاق ہونے کے بعد فرسٹ پولیٹیکل ایجنٹ, اس وقت پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا جو کہ تشریف وہ ایم عالم کے نام سے, میں تقریباً بتاتا ہے بس بیچ میں اگر غلط ہو جاتا مجھے سوچی جاتی ہے, کیونکہ جتنا آپ کے پاس نالج ہے تو میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جہد بہت صحیح ہے. انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں. تو آیا اور اس کے بعد سے کالا قانون وہاں پر پہلا اشتہار وہاں ہوا, اور اس کے بعد اس میں روٹین چلتا رہا. بیچ میں کچھ لمبی کہانیاں ہیں, میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. اور پھر بھٹو صاحب کی حکومت آئی. بھٹو صاحب نے پہلے واحد شخصیت تھے جنہوں نے جدید پاکستان کو بولنے کی زبان دی. آج اس وقت یہ نسیم صدیقی جو بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھٹو مرحوم کی دی ہوئی آواز ہے. راجہ گیری سسٹم ختم کیا. پہلے وہاں یہ ہوتا تھا کہ بھائی راجہ کے حکم کے بغیر کوئی کالج اسکول نہیں جا سکتا تھا, ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتا تھا. تو وہ دی. اس کے بعد پھر تھوڑا اور چلتا رہا. اب مجھے سچویشن یہ ہے کہ بھائی لیٹ 90s میں یا 80s میں اس طرف میں جاؤں گا, کرنٹ سچویشن میں آؤں گا. ہم شروع سے یہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے تو ہمیں اس کا صلہ ملنا چاہے. پاکستان کے دوسرے قوتوں کے ساتھ, دوسرے شہروں کے ساتھ, دوسرے صوبوں کے ساتھ مساوی آنا حقوق دے. لیکن افسوس ہے کہ جتنی قربانیاں جدید پاکستان کے لوگوں نے دی ہیں پاکستان کے لیے, میرے خیال میں پاکستان کے کسی بھی شہر, کسی بھی صوبے نے اتنی قربانیاں نہیں دی. اس کی ایک مثال میں, تازہ ترین مثال میں دیتا ہوں. 11 سیکٹر میں ساتھی میں جو واقع ہوا ہے اس میں 136 ٹوٹل سویلین اور فوجی جو ہے نا اس میں شہید ہوئے ہیں. ان میں سے 69 صرف جدید پاکستان کے تھے, 69, اور 36 آزاد کشمیر کے تھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جدید پاکستان کے لوگ کتنے محبوب وطن پاکستان میں. لیکن ہمیں افسوس ہے اس وقت بھی کہتے, ہم تو کہتے ہمیں قبول کرو, لیکن ہمارے حکمران ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ جانے کیا مسئلے ہیں. ہم اس وقت اس پلیٹ فارم میں اور تھوڑا میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں اس کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی. آپ بلوچستان کا نام لیتے ہیں, بلوچستان والے پاکستان کا ایجنڈا بھی چلاتے ہیں. کئی شہروں میں تو پاکستانی قومی ترانہ بھی بجانا ممنوع ہے. لیکن آج تک جدید پاکستان کے لوگوں نے نہ صرف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا بلکہ سینہ سفر ہو کے پاکستان کا پرچم بلند کیا. کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم آپ کی قومی اسمبلی میں بیٹھیں؟ کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ آپ کے سینیٹ میں بیٹھیں, ہم اپنی نمائندگی کریں؟ ہمیں تو صوبہ تو بنایا گیا ہے, صوبہ دیا گیا ہے, لیکن طرز کا صوبہ نہیں ہے, طرز ہے. اور اس کے اوپر کشمیر افیئرس کو مسلط کیا گیا ہے, اور کشمیر افیئرس کے بغیر
हमारी कोई मूवमेंट, हमारी कोई इख्तियारात है ही नहीं, तो तौबा किस बात का? ये हम कोई बच्चे नहीं हैं अब इस दौर में कि हमें लॉलीपॉप दिया जाए कि बच्चे जाओ तो चुप करो। इसलिए मैं मलिका साहब को खराज तहसीन पेश करता कि उन्होंने हमें ये सबक सिखाया कि आओ अपने हुकूक के लिए लड़ो। अब चंद दिनों से आप सुन रहे हैं कि मलाला का केस बहुत बड़ा चल रहा है कि उन्होंने तालीम के लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। आप यकीन जानेंगे यहाँ का मीडिया गवाह है। 2006 में हमारी दो तालिबात ने, कनीज फातिमा और अफरीदा, अस्टोट डिस्ट्रिक्ट बना तो अस्टोट डिस्ट्रिक्ट को हटा रहे थे वहाँ से। इन स्कूल के तालिबान ने ये एहतजाज किया कि भाई यहाँ डिस्ट्रिक्ट हटाने से कॉलेज दूर चला जाएगा और हम वहाँ पे तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर यहाँ से चेंज मत करो, यहाँ जहाँ पर है वहाँ रखो। उन्होंने जुलूस निकाला तो वहाँ एक डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्होंने इस बच्चों को गोलियां चलाई, हमारी 2 तालिबात शहीद हो गई और 3-4 घंटे तक उनकी लाशों तक उठाने नहीं दिया। और डीसी साहब का ये हुक्म था अगर 3 घंटे के अंदर अंदर लाशें नहीं उठाई गई तो दरिया में फेंको। आज एक स्वाद की लड़की, हमें फख्र हमारी बच्ची है कि तालीम के लिए आवाज उठाती है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो तालिबान कौन थी? एक बैकवर्ड एरिया था, बैकवर्ड एरिया हम किसी हाल में नहीं है। हमारी तालीम पाकिस्तान के किसी भी सूबे से कम नहीं है। हमारे नौजवान, हमारे ख्वातीन हर शोबे में, हर फील्ड में सबसे आगे हैं कि उन तालिबान का, और यह तक गवारा नहीं किया कि उनके लिए कोई एक अदालती कमीशन मुकर्रर किया जाए। यह जनरल मुशर्रफ के दौर का वाक़ा है, इसलिए नहीं किया गया। वो एक जनरल का बेटा था ओडीसी, और उसका हमने कौंसलेट के सामने यहाँ मुजाहरा भी किया और हमारे खिलाफ ये कहा गया ये एंटी पाकिस्तानी है। हम एंटी पाकिस्तानी तो कौन से मोहब्बत वतन हो जो स्कूल के 2 तालिबात को इसलिए आपने शूट किया और उसको कभी अदालत के कटहरे में इकट्ठा लेकर मुजरिमों के जी उन्होंने क्यों कत्ल किया। आज मलाला का नाम ले रहे हैं, पूरी दुनिया ले रही है, पूरी दुनिया। जरदारी साहब भी मिलने जा रहे हैं उनको। आज हमारी उन मलालों का क्या हुआ? उनके कातिलों को अभी तक सजा क्यों नहीं दी जा रही? एक अदालती के पीछे क्यों नहीं बनाया जाता है? हमारे मस्जिद कल भी देखो, काला डैम बनाने के लिए कई रुकावटें खड़ी है। एक कहता बन जाएगा, दूसरा कहता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने कहा आओ हमारे ऊपर बनाओ, हम पानी देते हैं, हम पहले भी देते आए हैं, अब भी देते हैं, पानी ले जाओ, पाकिस्तान को सैराब करो। आप उसकी कहानी सुनेंगे, मेरे ख्याल में आपको पढ़ेंगे। डैमर पाशा डैम पर काम हुआ, 3 दफा उनकी जो है ना इब्तिदा हुई। नवाज शरीफ साहब ने किया, जनरल मुशर्रफ साहब ने किया और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया। इस दफा तो इतनी हद हो गई है, काला डैमर पाशा डैम पे कंपनसेशन तकसीम हो गया अरबों रुपए तकसीम हो गया। लोग पैसे खा के बैठ गए, कुछ खा गए, कुछ दे गए, लेकिन कह रहे हैं अभी फंड नहीं है। भाई कौम का अरबों रुपया, उस इलाके का अरबों रुपया तुमने मुफ्त में उड़ाया, डैम क्यों नहीं बनाया? वो पैसे किधर गए? कौन हिसाब मांगती है? मैं अभी 2 महीने हुए मैं पाकिस्तान से आया हूं, आप यकीन करें उस इलाके के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। एक टीचर की पोस्ट 3 लाख और 4 लाख में बिक रही है। टीचर की पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से 3 लाख और 4 लाख में बिक रही है। आप बताएं, और जो 3 लाख दे के भर्ती होता है वो खुद भी ड्यूटी नहीं करता है, वो 2-3 हजार दे के किसी और को भेजता है कि भाई तुम ड्यूटी करो मेरी जगह। क्या हम इतने गए गुजरे हैं? अगर मैं अपना हुकूक मांगता हूं, तरीके से मांगता हूं,
نہ جھنڈا جلاتا ہوں، نہ اس کی حرمتی بھی قومی ترانے کی بے حرمتی بھی نہ کرتا ہوں. مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی آ جاؤ، انڈیا کو بھی کہتے ہیں امریکہ کو بھی آ جاؤ، پاکستان سے جان چھڑاؤ. ان کو تو تم جہازت پہ کہتے ہم معافی مانگو سائیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آ جاؤ. 65 سال سے آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی محترم ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اوسط پاکستانی کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے ملنا چاہیے اوسط پاکستانی کو ووٹ کا حق، گلگت بلتستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں بتاؤ، ہم اپنا ووٹ کا حق لینا بھی جانتے ہیں. چرائے کراکرم 3 دفعہ چرائے کراکرم پر، بلکہ محسن ظہیر صاحب گواہ ہے، میں نے ان کو خبر دی تھی کہ 3 دفعہ ایک سانحہ کوہستان ہوا، سانحہ چلاس ہوا، کوئی ایکشن نہیں ہوا. رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے وہ ہمیں پتا ہے، بھائی پتا ہے تو گرفتار کرو. اس کے بعد آپ اندازہ کہہ رہے ہیں سانحہ نورسد ہوا. میں نے یہاں کے میڈیا کو بتا دیا کہ بھائی اس طرح کا واقعہ ہونے والا دوسرا کوئی بڑا واقعہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کہ بھائی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ملٹری والوں نے اپنے فورسز کو یہ انفارمیشن دی کہ بھائی وہاں جو ہے ایک واقعہ ہونے والا ہے، تو اب جاتے وقت احتیاط کریں، اس طرف سے مت جائیں. اپنے فورسز کو تو انہوں نے بچایا اور معصوم سمجھ کو آگے جاؤں کیا بھائی جاؤ تم بتاؤ بچاؤ. یہی ہماری محبت پاکستان کا صلہ ہے. ہمارے اس وقت ٹورزم، اب مریم نے بتایا، جاوید نے بتایا ٹورزم کا، ٹورزم میں اتنا وہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس انڈسٹری کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، توجہ ہے مال بٹورنے کی طرف. مال بٹور کس طرح بٹورا جاتا ہے. تو میں زیادہ آپ کو وقت نہیں لوں گا کیونکہ باقی میں ملکہ صاحب کی طرف چھوڑتا ہوں. تو اگر جذبات میں مجھ سے کوئی غلط بات نکلی ہو جو آپ میں سے کسی حضرات کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. ٹائم تو کہنا کو بہت ہے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنے قلیل وقت میں بہت ساری باتیں میں نہیں کر پایا.